صحابہ سے علم حاصل کیا ہے؟ ان کے زمانے میں جو بڑے لوگ تھے، خاص طور سے تابعی لوگ تھے، صحابہ تو نہیں تھے لیکن تابعی تھے، ان سے انہوں نے علم سیکھا تھا. کافی مشہور ہے. ہاں تو اتنے اختلافات کیوں ہے؟ دیکھیے ان کے زمانے میں، اور ان کے زمانے میں تو بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے ائمہ تھے. ان کے زمانے میں وہی اکیلے تھوڑے تھے، بہت سارے ائمہ تھے، بہت سارے علماء تھے، بہت سارے تابعین تھے. خود آپ جو ہے جعفر کا ذکر کر رہے ہیں، سفیان بن عیینہ تھے، عبداللہ بن مبارک تھے، وکیع بن جراح تھے، یحییٰ بن معین تھے، بہت سارے علماء بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بھی تھے. انہوں نے بھی دین کو سیکھا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اذا جاء الحدیث فهو مذہبی، حدیث جب آ جائے تو ہمارا وہی مذہب ہے. اور اپنے شاگردوں سے، خاص طور سے زفر اور ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، یہ تین ان کے شاگرد بہت مشہور ہیں. ان سے یہ حدیثیں مروی ہیں، روایت مروی ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری باتیں تم لوگ دیکھتے ہوگے کہ اکثر غلط ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی غلط بات ہماری ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہو، اسے دیوار پہ مار دو. تو کیا اس میں کیا ہے؟ ہم لوگ تو انہیں کے مطابق چل رہے ہیں. ہاں اتنا لوگ جو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کی غلطی ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں یہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے اپنا الگ ایک مذہب بنا رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، ان لوگوں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے. ان کی وفات کے 250-300 سال کے بعد 4تھی صدی ہجری میں تقلید یہ لوگ کرنا شروع کیے. ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ بھی اختلاف کرتے تھے. اب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی، جن کی کتاب موطا موجود ہے، اور اسی طریقے سے زفر، ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے جو ان کے استاد تھے 2/3 مسائل میں اختلاف کیا ہے. کتنا؟ 2/3 مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے. اگر ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد اگر ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی بات چھوڑ کر کے دوسرے کی، امام مالک کی یا عبداللہ ابن مبارک کی یا کسی دوسرے کی لے سکتے ہیں جن کی بات قرآن حدیث کے موافق ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ویسا؟ ہم بھی تو کر سکتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ نے کہا بھی اپنے شاگردوں سے کہ ہماری بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے دیوار پہ مار دو. اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے، اسی پہ عمل کرنا. وہ تو کہہ کے گئے ہیں بھائی، تو ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں، ہم ان کی مخالفت تھوڑی کر رہے ہیں. مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کی تقلید کر رہے ہیں. ہاں غلطی وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کی تقلید کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے تقلید کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اگر کہا ہوتا تو سب سے پہلے قاضی ابو یوسف تقلید کرتے ہیں، محمد بن حسن شیبانی تقلید کرتے ہیں، یا آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ تقلید کرتے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو بالاتفاق، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے احناف ہوں، چاہے بریلوی دیوبندی، کوئی بھی ہو، سب ان کو متفقہ طور پر بہت بڑا عالم اور محدث سمجھتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الحجۃ اللہ البالغہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تقلید جو ہے یہ 4تھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے، پہلے نہیں تھا. یعنی 400 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد 4تھی صدی ہجری میں تقلید شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کوئی تقلید نہیں کرتا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ 1لی صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، سن 80 میں، اور 2ری صدی ہجری میں وفات ہو گئی ہے 150 میں. اور تقلید کب شروع ہوئی ہے؟ 4تھی صدی ہجری میں. تو اس وقت تو کچھ تھا نہیں، جتنے ائمہ پائے جاتے تھے ان کے زمانے میں تھا نہیں. جو اس طریقے سے انہوں نے طریقہ جنہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے تقلید کا، یہ ان کی غلطی ہے. ہاں ان کی ایک کتاب مشہور ہے الفقہ الاکبر. ہاں الفقہ الاکبر وہ عقیدے پہ ہے، لیکن اس کتاب کو ان کی تقلید کرنے والے نہیں مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، عقیدے پر ہے. اور اسی روشنی میں ایک بڑے حنفی عالم نے جو امام طحاوی سے مشہور ہیں، انہوں نے عقیدہ طحاویہ بھی لکھا ہے، اور لکھا اس کے مقدمے میں کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں امام ابو حنیفہ اور ان کے جو تینوں شاگرد تھے، محمد بن حسن شیبانی اور اسی طریقے سے ابو یوسف اور ظفر، ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں. تو یہ احناف جو ہیں جو ان کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ حنیفہ کے نہ الفقہ الاکبر کو مانتے ہیں نہ عقیدہ طحاویہ کو مانتے ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ فالو نہ کر کے
وہ بعد میں تیسری چوتھی صدی ہجری کے جو آئے ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری، ان کے عقیدے پہ چلتے ہیں۔ ارے بھائی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اگر عقیدہ انسان کا خراب ہے تو کوئی عمل ہی نہیں قبول ہوگا۔ اس کا مطلب تم سمجھتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ خراب تھا، اسی لیے تو نہیں مان رہے ہو۔ ہم تو اسی عقیدے پہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، جو امام مالک کا عقیدہ تھا، جو امام احمد کا عقیدہ تھا، جو امام شافعی کا عقیدہ تھا۔ ان تمام لوگوں کے عقیدے کو ہم فالو کرتے ہیں، اور یہ لوگ چاروں امام کے عقیدے کو نہیں فالو کرتے ہیں۔ بتاؤ، نہ یہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کسی کے عقیدے کے حساب سے نہیں چلتے ہیں۔ تینوں چاروں کے عقیدوں کے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے اس کتاب میں فقہ الاکبر میں لکھا ہے کہ جو یہ نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے وہ کافر ہے۔ الفقہ الاکبر بھی لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب میں کہ جو اللہ کو نہ مانے کہ عرش پر ہے وہ کافر ہے۔ جتنے تقلیدی اشعری ماتریدی ہیں یہ کوئی نہیں مانتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ڈائلمبا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کو جیسا بتا دیا گیا ہے بس چل رہا ہے۔ وہ اگر ہٹے گا تھوڑا بھی بائیکاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، چلو جیسے کر رہے کرنے دو۔ جو نکل کر کے اس گھمر سے آتے ہیں، پوچھو کیسے ستائے ہوئے رہتے ہیں، کیسے ستائے جاتے ہیں۔ اس ڈائلما اور اس جنکچر، اس بھور سے نکل کر کے جو لوگ آتے ہیں ادھر صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر، ان کو دیکھو، ان سے معلوم کرو کیسے ستائے جاتے ہیں، ان کا کیسے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تو دین ایسے تھوڑی کہ کسی کو مجبور کر کے رکھا جائے، کھل کر کے بتاؤ جو صحیح بات ہے۔ ابھی دیکھو سارے لوگ جو ہے صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ سعودی کے اندر جو جاتے ہیں سارے لوگ وہاں اسلام قبول کرتے ہیں، ہر سال ہزار نہیں لاکھوں میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ یورپ امریکہ میں جو وہ کیا مانتے ہیں؟ کس پہ چلتے ہیں؟ قرآن حدیث پہ چلتے ہیں۔ سلفیت اسی لیے پروان چڑھ رہی، پھیل رہی ہر جگہ اسی وجہ سے، اور یہ لوگ پریشان ہیں۔ جی ہو سکتا ہے انسانی بصری تک میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو، ان کو تو کوئی امام مانتا نہیں ویسا پیروکار ہو۔ اختلافات ہیں ان کے، جیسے یہ لوگ جو بہت سارے مسائل میں حناف کے یہاں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، امام محمد کو مانیں گے۔ کسی مسئلے میں جو ہے امام محمد اور امام حنیفہ کو چھوڑ کر وہ یوسف کو مانتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کیا ایک طریقہ ایجاد کر رکھا ہے گمراہ کرنے کے لیے، مفتابی کہہ دیں گے کہ یہ مفتابی قول ہے۔ مفتابی کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی جب ایک آدمی کو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو تو انہیں کی بات مانو، کیوں پھر اس میں دوسرے کی بات مانتے ہو؟ کسی مسئلے میں ان کی بات، کسی مسئلے میں ان کی بات۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے بارے میں اگر دیکھو گے تو یہ لوگ 10% بھی نہیں مانتے ان کی بات، 10% بھی نہیں مانتے، دوسروں کی مانتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو انہوں نے بدنام کیا ہے بس، اور کچھ نہیں۔